المؤمنین ہیں یہ، پیچھے کو آئے. اور آنے رسول کے آنے کا راستہ یہ تھا. اس سے ایک قدم پیچھے ہٹے. جب نواسۂ رسول امام حسین پاک آئے، کہا شہزادے بہت دنوں سے چہرہ نہیں دیکھا تھا، آپ اپنا ہاتھ تھوڑا آگے بڑھا دیں. توجہ رکھنا. ہاتھ آگے بڑھایا، ایسے پکڑا ہاتھ کا بوسہ دے دیا کہ دل کو قرار آیا. مگر شہزادے بہت دنوں سے آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے، مجھ سے ملاقات نہیں کی، کیا بات ہے؟ کیا کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ؟ ذرا بولو، اگر کوئی بات ہو تو بتاؤ. حضرت عمر پوچھ رہے، شہزادہ رسول سے پوچھ رہے، امام حسین پاک سے پوچھ رہے. امام حسین پاک کہنے لگے نہیں امیر المؤمنین، ایسا نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے وہ بولے کیا مجھ سے ناراض ہے؟ تو حسین پاک بولے جس سے میرے نانا ناراض نہیں ہوئے وہ نواسا کیسے ناراض ہوگا؟ 19 آیتیں تقریباً حضرت عمر کے لفظوں پر نازل ہوئی. قرآن کی ذرا مطالعہ تو کریں. آپ پڑھے تو یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے اللہ، جن کو نبی نے اپنی دعاؤں سے مانگا. میرے نبی نے اپنی دعاؤں سے مانگا. مگر سنو پیارے کا تشریف نہیں لائے. امام حسین پاک بولے توجہ رکھو، بارش تو سمجھ رہی بیٹا بیٹا او بیٹا میرے جان، توجہ ہے نا؟ ہاں توجہ رکھو. کرسی کو مت کرو، کہہ رہے ہیں کرسی الٹی ہو گئی. ناظرین کی ہر طرف نظر رہتی ہے. توجہ رکھو، بات نکلنا بڑی تیزی سے، میں نے تمہید نہیں باندھی، ایک دم وہ باتیں اٹھا رہا ہوں جو چل رہی ہیں. امام حسین پاک کہنے لگے نہیں، ارے جن سے کبھی میرے نانا ناراض نہیں ہوئے تو نواسا کیسے ناراض ہوئے؟ وہ کہنے لگے شہزادے میرے گھر تشریف نہیں لائے، کیا بات ہے؟ حضرت امام حسین بولے نہیں ایسا نہیں ہے، میں تو آیا تھا. کب آئے؟ ملاقات نہیں ہوئی. تو حضرت امام حسین پاک جواب دیتے نہیں امیر المؤمنین، میں گھر پہ آیا تھا مگر دروازے پہ آپ کے بیٹے عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے اور کسی کو اندر جانے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آپ کوئی ضروری بات کسی سے ملاقات کر رہے تھے، کسی کام میں بات میں مصروف تھے. جیسے ہی میں گیا تو عبداللہ مجھ سے کہنے لگے آپ نواسے رسول ہیں، آپ شہزادے رسول ہے، مگر پتہ نہیں کیا ضروری بات ہے، کیا ضروری کام ہے. مجھے بھی باہر کھڑا کر دیا ہے، میں آپ کو نہیں روک سکتا، کسی کو آپ کو کوئی بھی صاحب یہ رسول نہیں روک سکتا. تو میں عبداللہ ابن عمر، میری جرأت کیا ہے، میری ہمت کیا ہے کہ میں حسین پاک کو اندر جانے سے روک دوں؟ آپ کے بیٹے نے روکا نہیں، مگر میں بھی تو نبی کا نواسا ہوں، میں نے بھی تو ان کی تربیت پائی ہے، میں بھی اندر نہیں گیا. میں نے سوچا جب بیٹے کو باہر کھڑا کر دیا ہے کوئی ضروری مسئلہ ہے، جب بیٹے کو مشورے میں نہیں رکھا کوئی ضروری مسئلہ ہے. میری طرف توجہ رکھو، کہا بیٹے کو جب اندر نہیں رکھا دروازے پہ کھڑا کر دیا، کسی اور کو اجازت نہیں ہے، بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر میں بھی اندر نہیں گیا. اس لیے نہیں گیا قربان جائے حضرت عمر کی محبت پر. انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارنے کے بعد وہاں پہ نیچے رکھ دیا اور ایک چیخ ماری، کہنے لگے نواسے رسول میرے بیٹے عبداللہ جیسے 1000 بیٹے فاطمہ کے لال پہ قربان، عمر جیسے 1000 عمر نواسے رسول پہ قربان ہے. اور رو کر کے کہنے لگے حسین پاک اپنے بالوں کو جھنجھوڑ کے بولے نواسے رسول یہ جو میرے سر پہ عمر کے سر پہ عزت کے بال دیکھ رہے ہو یہ کسی اور کی دین ہے، یہ تمہارے نانا تمہارے خاندان کی دین ہے جو تمہارا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے
باتیں ملاتے ہیں. ارے آلے رسول جہاں جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. ابھی انہوں نے اتنا بڑا فتنہ دبایا ہے, سمجھے, وہ گوہر شاہی کا تم نے سنا ہوگا, سمجھے, اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں, سمجھے, وہ نام سنا ہوگا تم نے, بھائی وہ تو مطلب ایمان ان کے ہاتھوں سے گیا تھا, لا الہ الا اللہ کے منکر تھے وہ, سمجھے, مگر اللہ نے ایک ایسا نبی کے گھرانے کا چمکتا ہوا خوشبودار پھول گوندل کی سرزمین سے پیدا کیا. بڑے بڑے عالموں جیسا, بڑے بڑے عالم جو کام نہیں کر پائے وہ الحمدللہ ان کی ذات سے ہوا. حضور سید فیضان میاں صاحب بھی تھے وہ رامپور شریف سے. میں اس وقت رامپور میں تھا تو مجھے بتایا کہ سلیم میاں صاحب بھی, اور میں بھی جا رہا ہوں, ایسے مجھ سے بولے بھائی آپ بھی چلو, میں نے کہا میری سمبھل تقریر ہے میں وہاں جا رہا ہوں. بہرحال اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بڑی تیزی سے سنو, بس تھوڑی سی بات ہے یار, یہ بات اور ایک بات سنو, اب بھیگ گئے تو چھوڑ میرے پاس جب بھیگ گئے تو بھیگ ہی گئے. کیا ارادہ بولو, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, توجہ نا, ایک مرتبہ کیا ہوا نا, حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ کئی دن ہو گئے, کئی دن ہو گئے. ابو بکر صدیق نے کہا نورانی بچے نہیں دکھ رہے ہیں. جملہ تو سنو, کیا کہا, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بچے نہیں دکھ رہے ہیں فاطمہ کے لاڈ, مگر لفظ سنو, نورانی بچے نہیں دکھ رہے. اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, اور تو نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نورانی بچے نہیں دکھ رہا ہے, سب لوگ سمجھ گیا کہ ہاں وہی ہے. حسنین کریمین کو بلایا, اللہ دونوں بچہ ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تمہارے نانا سے مانگتا ہوا چلا ہے, آج تمہاری بارگاہ میں کہا کیا مانگنا چاہتے ہو, کہا میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. حسین پاک کو ابو بکر صدیق نے اٹھایا, کاندھوں پہ رکھا, ان کے پاؤں کو اپنے سینوں سے ملا, اور ملتے ہوئے مدینے کی بازار میں چلتے چلے جا رہے. لوگ تارا ابو بکر کو دیکھو, انہوں نے نبی کی یاد دلا دی. کچھ لوگ کہنے لگے ابو بکر کیا کر رہے ہو, ابو بکر بولے میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. آج تم بھی تو حسین پاک کی محبت میں بھیگ رہے ہو, سنت ادا کر رہا ہوں. اور ایک بات اور سنو, مدینہ شریف کا یہ معاملہ تھا, اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو آل رسول کو بلاتے, کسی کے یہاں مکان بنتا تھا تو آل رسول کو بلاتے, کسی کے یہاں بچے کی شادی ہوتی آل رسول کو, کوئی بھی بڑا کام ہوتا آل رسول, انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے آل رسول. کسی کا انتقال ہوا, حسین پاک کو دعوت دے دی مدینہ شریف میں. توجہ رکھنا, اس بڑی پیاری بات آ گئی. حسین پاک کو دعوت دے دی, لوگوں کا مجمع تھا. حسین پاک جب آئے, لوگ سامنے دب کے لیے کرے, کوئی ہاتھ چوم رہا, کوئی دعائیں کر رہا ہے, لوگ آپس میں ذکر کر رہے اور کہہ رہے, ذکر کر رہے اور کہہ رہے, دیکھو وہ شہزادہ ہے کہ نبی جب نماز پڑھ رہے تھے حالت سجدے میں تھے, یہی حسین جو سامنے آ رہے ہیں نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے تھے, تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. لوگ دیکھ رہے یہ وہ اب کتاب نہیں سنا رہے تھے, وہ اپنی آنکھ کو دیکھی باتیں بتا رہے تھے. ایک بوڑھا نکل کے آیا اور کہنے لگا ارے تمہیں کیا پتا, سنو یہ شہزادے وہ ہے, یہ نبی کے نوازے وہ ہے. ایک مرتبہ نبی سے ضد کرنے لگا,
برداشت کر سکتے ہو مگر فاطمہ کے بچوں کا رونا برداشت نہیں کر سکتی. یہی وہ حسین ہے. اور میں بولا یہ وہ عورتیں نا اور سے دیکھ رہی ہیں. کہا جانتے ہو یہ وہ ہیں بوڑھی بوڑھی کہہ رہی جانتے ہو کون ہے؟ جب ان کی ماں فاطمہ نماز پڑھتی تھی اور یہ چھوٹے سے نا جھولے میں اگر رونے لگے تو اللہ فرشتے بھیج دیا کرتا تھا جاؤ جھولا جھلا. کہاں یہ وہ لوگ ہیں؟ ایک کہنے لگے خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہا نبی جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے اور جب خطبہ ہوتا نا تو جائز کام بھی کرنا جائز نہیں. پوچھو نماز. کہا جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے. کہا پھر سارے صحابہ سن رہے تھے اور نبی جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے. اللہ اللہ اتنے میں حسین پاک جیسے ہی نکلے باہر آئے پاؤں سے پاؤں ٹکرا گیا. حسین پاک گر جاتے ہیں. نبی نے دیکھا تو جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا اور جمعے کا خطبہ چھوڑنے کے بعد منبر سے گرے. حسین پاک کو اٹھایا چوما گود میں لیا اور صحابہ کو حسین کو دکھا کے کہنے لگے حسین منی وانا من الحسین. میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. کہا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. بس آخری بات سن ہے نہیں انشاءاللہ تقریر رہ گئی ابھی ذکر شہداء کربلا پہ کبھی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے مگر یاد رکھو آج علی کے بیٹے یہاں موجود ہیں. اللہ اب سنو جب حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی حسین پاک نے جب نماز جنازہ پڑھا دی تو لوگ ایسے کھڑے ہیں کوئی ہاتھ چوم رہا کوئی کچھ مگر دیکھا ایک بزرگ بوڑھے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالے ہوئے اور حسین پاک کے جو جوتے تھے نا وہ اٹھا کر کے یہاں پہ رکھ اور یہاں پہ رکھنے کے بعد انہوں نے اپنے دامن سے نہیں کپڑے سے نہیں کوئی اور باہر سے کپڑا نہیں منگایا. یہ جو امام شریف پہ شملہ ہوتا ہے نا اس کو لیا اور جوتے صاف کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اللہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں حسین پاک بھی کھڑے ہیں. دیر ہو گئی جوتے صاف کرتے ہوئے لیکن چہرہ ڈھکا ہوا ہے. کون بزرگ ہے یہ؟ کون بوڑھے ہیں یہ؟ کون عاشق رسول ہے یہ؟ اللہ اللہ یہاں پہ جب جوتا رکھ دیا وہ جو پہنے ہوئے تھے حسین پاک نے اپنا پاؤں ڈالا انہوں نے یہ پاؤں پکڑا اور ہاتھ کا بوسہ دے دیا اور دینے کے بعد حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ نبی کا شہزادہ ہے. کہنے لگا اے بزرگوار کیا چہرہ نہیں دکھاؤ گے مجھے بھی تو پتا چلے کون عاشق حسین ہے کون اہل بیت اطہار کا عاشق ہے کون اتنا پیارا اتنی محبت کرنے والا ہے کیا چہرہ نہیں دکھاؤ گے. وہ بزرگ کہنے لگے اے نواسے رسول اے شہزادے رسول اے نبی کے شہزادے آپ میرا راز فاش مت کرو میرا راز فاش مت کرو. کیا تم جانتے ہو میں وہ نواسا ہوں اگر نانا سے ضد کر لوں تو نانا پوری کیا کرتے تھے. اگر میں رو پڑوں تو اللہ جنت سے کپڑے بھیج دیا کرتا تھا. میں وہ نواسا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں چہرہ دکھاؤ کون ہے. اے لوگوں کون نواز رسول تمہارے کہنے پر میری جان بھی قربان میری گردن بھی قربان. یہ چہرہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے چہرہ ہٹایا تو سنو کوئی ایسا مولانا نہیں تھا بلکہ جب چہرہ ہٹایا وہ صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ جن سے تقریباً 5000 حدیث روایت ہے. 5000 حدیث روایت ہے. سمجھے یہ وہ حضرت ابو ہریرہ. یارو اللہ کی جو مرضی میں نے پہلے ہی کہہ دیا سمجھے. اور یہ مت سمجھو کہ ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوا سمجھے. الحمدللہ مقبول ہو جاتا تو اس میں کامیابی بھی شامل ہے اور اس میں ساری چیزیں شامل ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نہیں ہے رات کے 4 بجے تک تقریر ہوتی اور یہ ہوتا اور ایک بھی عمل نہیں کرتا اور کچھ قبول نہیں ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا سمجھے. اگر نیکی چھوٹی سی نیکی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نا
تو بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور اگر چھوٹی سی کمی بھی اگر اللہ نے پکڑ لی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ بھی یاد رکھیں جو قرآن کی فعل ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں نے، اللہ نے کہا آپ اعلان کریں محبوب، میں نے بہت ساری اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، مگر اتنا مانگتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ آل رسول ہیں، اور الحمدللہ مجھے بھی نسبت مولا کائنات حضرت علی سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا بھی خاندان انہی سے ہی ملتا ہے۔ یاد رکھنا جو ممبر شریف پر بولے گا وہ اس کی ذمہ داری خود ہوگی، اور میں پورے ہندوستان میں انشاءاللہ الحمدللہ جو بات کہوں گا، حضور سید سلیم میاں صاحب بیٹھے، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، مجھے کوئی پھسپھسا مت سمجھنا، جو بات کہوں گا ذمہ، اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، پوری ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کریں، پڑھیے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ دعا فرمائیں۔